بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینی چاہیے۔ بلا شبہ ہمارے تمام اعمال کی روح اخلاص، للہیت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ صحیح معنوں میں اگر غور کریں تو ہماری تمام اعمال اب اصل روح سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اعتکاف، قرآن پاک کی تلاوت، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کے اصل مقاصد اور ان کی روحیں ہماری زندگیوں میں منتقل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، تمام عبادتیں اور اسلام کے تمام اعمال صرف نام کے رہ جائیں گے، اور قرآن پاک صرف نام کے رہ جائیں گے۔ مسجدیں تو بھری ہوں گی لیکن وہ اصل نور سے خالی ہوں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، ہم اعتکاف کرتے ہیں، ہم شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہماری پوری زندگیاں پہلے کی طرح لوٹ آتی ہیں۔ ہمیں اس پر اپنا جائزہ لینی چاہیے کہ آخر قرآن پاک میں ہم نے اپنے آپ کو تلاش کیوں نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کیا ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ ہمیں اپنا تذکرہ کرنی چاہیے کہ ہمارا تذکرہ قرآن پاک کی کس آیت میں موجود ہے۔ اگر ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اگر ہمارے اندر غیبت کرنے کی عادت ہے، اگر ہمارے اندر نماز چھوڑنے کی عادت ہے، اگر ہمارے اندر دیگر وہ تمام بری عادتیں ہیں جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، تو گویا اللہ پاک نے ہمارا تذکرہ انہی آیتوں میں کیا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہمارا تذکرہ نیک لوگوں کے درمیان ہے، ہمارے اوصاف نیک لوگوں جیسے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اور یہاں جو دیگر اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، اگر ہمارے اندر وہ اوصاف ہیں تو گویا ہمارا تذکرہ ان آیتوں میں موجود ہیں۔ ہمیں قرآن پاک کو پڑھتے وقت اپنے اوصاف کو تلاشنی چاہیے، تب جا کر کے ہم قرآن پاک کے صحیح روح کو حاصل کر پائیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا یقیناً اہتمام ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک چونکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک پیغام، ایک میسج، ایک ہدایت نامہ اور ایک دستور حیات ہے، ہم چونکہ عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم قرآن پاک کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں۔ ان کے مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مفاہیم کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس کی تعلیمات کو لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں 3 کام ضرور کرنی چاہیے۔ نمبر 1، روز 2 رکعت نفل نماز مغرب کے بعد۔ دوسرا کام، روزانہ مغرب بعد یا رات کے کسی حصے میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔
اور تیسرا کام 2 روپے 4 روپے حسب توفیق راہ خدا میں صدقہ۔ رمضان المبارک کے کسی بھی عشرے میں اور کسی بھی رات میں اگر وہ شب قدر ہوگی تو یقیناً ہمارے یہ اعمال ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال کی توفیق بخشے، اور پھر یہ عزم کر لیں کہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو اعمال اور عبادات کے ساتھ گزارا ہے، پوری زندگی گزاریں گے۔ اور قرآن پاک کی آیت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اور میرے زندگی کے تمام اعمال، میرے رفتار و گفتار، میرے کردار، سب اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔